الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آپ کے سامنے اپنی مخصوص سیریز عجائب القرآن سے آج ایک اور تعجب خیز واقعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ جس کو قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے شروع کر سکوں، بیان کروں، آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس کو تمام اپنے گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کر لا سکیں، اور ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں، جو بڑی معنی خیز ویڈیوز ہیں، جو بڑی قیمتی ویڈیوز ہیں، وہ آپ کو جب ہم بنائیں تو آپ کو اس کا میسج آ سکے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اپنی آج کی ویڈیو تابوت سکینہ کے عنوان سے میں شروع کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ یہ کیا چیز تھی؟ کون سا تابوت تھا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کس طرح اور کہاں بیان فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، عرض کیا کہ پارہ نمبر 2 ہے، اور سورہ بقرہ دوسرے پارے کا رکوع نمبر 16 ہے، 16 ہے، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 یعنی 32 ہے، اور آیت نمبر 643 یعنی 643 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور بیان فرمایا ان کے لیے کہ ان آیت ملکہ، کہ بے شک اس بادشاہت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگا، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہیں ایک ایسا تابوت عطا فرمایا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ جس میں تمہارے لیے سکینہ ہوگا، یعنی دلوں کا اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ یہ اس بادشاہت کی نشانی ہے کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی جو تابوت عطا فرمائے گا، تو یہ نشانی ہوگی اس بادشاہت کی کہ جو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے ان سے عہد لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، ناظرین کرام، کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت ہوتی ہے۔ آپ کی طرف سے بادشاہت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور بادشاہ ہوتا ہے طالوت، کہ بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ طالوت ہے، اس کی بادشاہت کو قبول کر لیں، لیکن بنی اسرائیل اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ نبی کا حکم ہوتا ہے، نبی کا حکم دراصل اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا، میں تمہیں ایک ایسی نشانی دیتا ہوں کہ وہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اور جب میں تمہیں دے دوں تو تم اس کی بادشاہت کو قبول کر لینا۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانی کس چیز کی، کون سی چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمانے کا عہد وعدہ کر رہا ہے، اور کون سی چیز تھی؟ ناظرین کرام، یہ تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ ناظرین کرام ہے کیا؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں آپ جان لیجئے۔ تابوت سکینہ یہ ایک تابوت ہے ناظرین کرام جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے، اور اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک صندوق پر نازل فرمایا کہ جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس میں اپنی قیمتی اشیاء رکھا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے آخری ایام تک یہ آپ کے پاس ہی موجود رہا، اور آپ کے وصال کے بعد یہ آپ کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ منتقل ہوا، حضرت شیث علیہ السلام کے پاس ہی موجود رہا۔ اسی طرح یہ آپ کی اولاد سے اولاد در اولاد جو ہے یہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جو معزز ناظرین کرام، یہ صندوق جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک منتقل ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ جب ان تک منتقل ہوا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب جو ہے اسرائیل تھا، تو یہیں سے پھر بنی اسرائیل کا، قوم بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام تک منتقل ہو چکا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا تھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ جو بیشتر انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق جو ہے قوم بنی اسرائیل سے ہے، قوم بنی اسرائیل سے ہے۔ متعدد انبیاء کرام جو ہے قوم بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ صندوق، یہ تابوت جو ہے اپنی اولاد پر یہ جو ہے منتقل، اولاد در اولاد منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ناظرین کرام یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت قوم بنی اسرائیل پر نبی تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو جس سے آپ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے شمار معجزات کا ظہور جو ہے وہ بیان فرمایا، ظہور پذیر ہوئے، بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ تو ناظرین کرام، اب وہ صندوق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں جو ہے اپنا قیمتی سامان رکھتے تھے، آپ کا عصا اس میں رہتا تھا، آپ کی جوتیاں اس میں رہا کرتی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اس میں رہتی تھی۔ پھر یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مزید آپ تک آگے منتقل ہوا، تو یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس میں انگوٹھی تھی ناظرین کرام، حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کی جو ہے مقدس جو ہے تبرکات اس میں موجود تھے، من و سلوہ کے تبرکات اس میں موجود تھے، توریت کی چند تختیوں کے نسخے اس میں موجود تھے، اور وہ مختلف ناظرین کرام انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے اس صندوق میں موجود تھے۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ناظرین بنی جو ہے پہنچا، اور اس کے بعد جب یہ منتقل ہوا، تو بنی اسرائیل اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت داؤد علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اس میں رہا کرتی تھی، اور من و سلوہ کے جو ہے تبرکات اس میں رہتے تھے۔ تو یہ صندوق جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور ناظرین کرام یہ اہمیت کا حامل بھی تھا، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور بزرگان دین کے تبرکات موجود تھے۔ اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ناظرین کرام کہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی برا وقت آتا، تو قوم بنی اسرائیل اسی صندوق کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صندوق میں موجود ان انبیاء کرام کے تبرکات کے وسیلے سے قوم بنی اسرائیل کی دعاؤں کو مقبول فرماتا تھا، رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی ناظرین کرام۔ اور جب بھی قوم بنی اسرائیل کے مخالف کوئی قوم جو ہے لڑنے کے لیے آتی کفار، تو جب اور ان کی تعداد کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل کے دل دھڑکنے لگتے تھے، تو یہی وہ صندوق تھا کہ جس صندوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سکینہ یا اطمینان بھر دیا کرتا تھا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صندوق کے اندر سے فتح کی بشارت، نصر من اللہ فتح قریب کی بشارتیں سنائی دیا کرتی تھی ناظرین کرام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے مخالفین پر اس کی برکت سے جو ہے فتوحات عطا فرما دیا کرتا تھا، اور بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے۔ اور دوسرا ناظرین کرام، جب بھی قوم بنی اسرائیل آپس میں کسی اختلاف میں مبتلا ہوتے، تو یہی صندوق تھا، اس کو سامنے رکھتے، اس سے فیصلہ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ اس صندوق سے فیصلے کی باقاعدہ آواز آیا کرتی تھی، فتح کی بشارت سنائی جایا کرتی تھی۔ تو یہ صندوق ان کے درمیان فیصلے کا بھی کام دیا کرتا تھا، اور بڑی قدر و منزلت ناظرین کرام اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل جو ہے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول فرمایا کرتا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، جس طرح چلتے چلتے جیسے جیسے قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا آغاز ہوتا ہے، گناہوں کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کے دلدل میں دھستے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک ایسی قوم مسلط فرماتا ہے جو بڑے جنگجو قسم کی قوم ہوتی ہے ناظرین کرام، قوم عمالقہ۔
قوم عمال کا بنی اسرائیل پر لشکر کشی کرتی ہے اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو صندوق تھا تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے، قوم بنی عمالقہ کے لوگ اس صندوق کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب اس صندوق کو قوم بنی عمالقہ کے لوگ لے جاتے ہیں تو وہ اس صندوق کو، اس بابرکت متبرک صندوق کو جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، کہ جس سے قوم بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمایا کرتا تھا، وہ قوم بنی عمالقہ کے لوگ جب اس صندوق کو لے کر جاتے ہیں تو اس صندوق کو وہ کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب وہ اس صندوق کو کچرے کے ڈھیر میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس صندوق کی بے ادبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب انبیاء کرام کے جو تبرکات اس میں موجود تھے، اس کی بے ادبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی عمالقہ جو قوم عمالقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب مسلط فرماتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ان میں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بیماریاں اس قدر ہوتی ہیں ناظرین کرام کہ ان کے 5 بڑے شہر اس بیماری سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جب قوم بنی عمالقہ کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ گو نہ گو یہ آفتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں وہ اسی صندوق کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں، جب وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو ناظرین کرام وہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد دیتے ہیں، اور لادنے کے بعد قوم بنی اسرائیل کے جو بستیاں ہوتی ہیں ان کی طرف اس بیل گاڑی کو ہانک دیتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے شروع میں اپنے ابتدا میں جو قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ جو پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں ناظرین کرام 643 نمبر آیت میں، کہ جس طرح اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پر نبی ہوتے ہیں، اور جب وہ طالوت کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں تو طالوت کی بادشاہت کو قوم بنی اسرائیل نہیں اس کو اپناتی، اس پہ رضامند نہیں ہوتی، تو حضرت شمویل علیہ السلام ان کو یہی بات کی دلیل دیتے ہیں اور ان کی بادشاہت کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شمویل ان سے کہہ دو کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو قوم عمالقہ تم سے لے گئے تھے، وہ تابوت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آ جائے گا، اور جب وہ تابوت آئے تو یہ نشانی ہے، اور اس نشانی کو قبول کرنا اور طالوت کی بادشاہت کو اپنا لینا۔ تو ناظرین کرام، قوم عمالقہ جب اس تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر قوم بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھاگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس تابوت، یہ جو مقدس صندوق تھا، تابوت تھا، اس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس تبرکات موجود تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی 4 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، فرماتا ہے، اور 4 فرشتے تحملہ الملائکہ اس صندوق کو، اس تابوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قوم بنی اسرائیل کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائی ناظرین کرام کہ یہ تابوت کتنا مقدس تابوت ہوگا۔ چنانچہ یہ تابوت قوم بنی اسرائیل کو ملتا ہے، طالوت کی بادشاہت پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ تابوت قوم بنی اسرائیل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا تعجب خیز واقعہ جو ہماری مخصوص سیریز عجائب القرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس واقعے سے ناظرین کرام چند باتیں، چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، چند پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا کہ دیکھیں وہ تبرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بزرگان دین کے مقدس جو تبرکات ہوتے ہیں، ان کی بے ادبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی سخت ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قومیں جو ہیں نیست و نابود، صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جس صندوق میں بزرگان دین کی انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کتنی رحمت
رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. اور جب قوم بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا وسیلہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا تھا. ناظرین کرام ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا تھا. جتنے سے بڑا جو ہے ان کے سامنے کفار کا لشکر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں سکون اور اطمینان نازل فرماتا تھا, اور اس تابوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا اور وہ اپنے دشمن پر غالب آ جاتے تھے. پھر ناظرین کرام دوسرا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے جو تبرکات ہیں ان کی بے حرمتی کتنی سخت ناپسند ہے کہ جس قوم نے اس تبرک کی, اس مقدس صندوق اور اس کے اندر موجود تبرکات کی جب بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل فرمایا اور شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے. ناظرین کرام تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مقدسات انبیاء کرام, جو تبرکات انبیاء کرام ہیں, ان کی کتنی اہمیت ہے, ان کو وہ کتنے مقدس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگان دین اور مقدس انبیاء کرام کے تبرکات کا وسیلہ دے کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقبول فرماتا ہے. تو ناظرین کرام اس سے اندازہ لگائیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے استعمال کیے ہوئے وہ تبرکات جن کو استعمال کرتے تھے ان کی اتنی فضیلت ہے, ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں مقبول فرماتا ہے, اور جو ان کی بے حرمتی کرتا ہے ان کو عذاب نازل فرماتا ہے. تو جہاں وہ مقدس انبیاء کرام کے اجسام موجود ہیں ناظرین کرام, تو اس زمین پر, ان قبور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا. تو ناظرین کرام, اور جو لوگ ان جگہوں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر جب دعا کرتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ قبول فرمائے گا. تو یہ آج کا واقعہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب احترام, ان کی غلامی جو ہے کرنا ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور ہمارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے شر سے محفوظ فرمائے. آخر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں بس آخر میں ایک درخواست کرتا چلوں کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس چینل کو لائک کیجئے, اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس پہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.